اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس طرح میں نبیوں میں اعلیٰ ہوں اور میں تھوڑی دیر گفتگو کرتا ہوں، حضور غوث اعظم ہے جو اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے۔ ایک ساحل آیا اور آنے کے بعد حضرت حضور غوث اعظم تھوڑی دیر تشریف فرما تھے، اس کے بعد باہر تشریف لے گئے۔ جب حضور غوث اعظم باہر تشریف لے گئے، ایک ساحل آیا اور کہنے لگا مجھے بھیگ دو، اندر سے آواز آتی ہے آج میں معافی چاہتا ہوں، آج مجھے معافی دو۔ وہ ساحل خالی لوٹ گیا۔ جب حضور غوث اعظم شام کو تشریف لاتے ہیں تو مریدین فرماتے ہیں، مریدین عرض کرتے ہیں حضور آپ کے دربار سے ایک ساحل خالی لوٹ گیا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے مریدین سنو سنو، میں اپنی ایک تحریر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم جو اپنے مرید سے فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جو اے مریدین میں ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں، سارے بغداد والوں کو، سارے بغداد کے مریدین کو اکٹھا کرو۔ جب وہ مرید جاتا ہے پورے بغداد شہر والوں کو بلاتا ہے اور آنے کے بعد حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے مریدین سنو سنو، یہ بتاؤ میں ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں، وہ کون سا تاریخ رکھوں؟ حضور غوث اعظم جب اتنا فرماتے ہیں وہ مرید کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو میرے پیرو مرشد ہیں، آپ سے اچھا کون جانتا ہے؟ آپ تو علم باطن بھی ہے، آپ تو علم ظاہر بھی ہے، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے مریدین سنو سنو، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر لگی تو 10ویں کا دن تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تھے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلزار ہوئی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان کرنے کے لیے گئے تھے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب حضرت امام حسین اپنے بچوں کو جام شہادت نوش کرا رہے تھے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اور جب خود کربلا میدان میں حضرت امام حسین شہید ہونے کے لیے گئے تھے تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی ہے۔ آج میں وہی تاریخ مقرر کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں آج دن 10ویں کا ہے، رات 11ویں کی ہے، آج میں وہی تاریخ مقرر کرتا ہوں۔ حضور غوث اعظم نے وہی تاریخ مقرر کر دی اور فرمایا جاؤ سارے بغداد شہر کو اعلان کر دو کہ رات کو 10 تاریخ بیتنے کے بعد 11 تاریخ آئے اور اپنی جھولی بھر کر لے کر جائے۔ اور جب کسی شاعر نے یہ مقام دیکھتا تو پکار اٹھنے کہا اور جب ان کی گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ حضور غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہیں۔ حضور غوث اعظم ایک واعظ فرما رہے تھے، اس میں ایک شخص تھا جو بے نمازی تھا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں سارے گناہ کا جڑ جھوٹ ہے، جھوٹ مت بولو برکت ہوگی، آپ نماز پڑھو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ جب اس آدمی نے سنا اور گھر پر جا کر نماز پڑھنا شروع کیا، حضور غوث اعظم نے واز کی اور اس واز پر اس نے اپنا ایمان رکھا، اور رکھنے کے بعد وہ گھر جاتا ہے، جانے کے بعد وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، روزہ کی پابندی کرتا ہے، اور جب اس نے نماز شروع کر دی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ حضور غوث اعظم کے بات پر یقین کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ حضور غوث اعظم کی بات ہے وہ جب شخص اپنے گھر جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ نماز پڑھتا رہا مگر برکت ہو نہیں رہی ہے۔ پھر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور کہنے لگا حضور آپ نے واز کیا ہے، آپ نے تقریر میں کہا ہے کہ آپ نماز پڑھو انشاءاللہ برکت ہوگی، میں نماز کی
पाबंदी करता हूँ, रोज़ा की पाबंदी करता हूँ, फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है। हुजूर गौसे आज़म ने जब इतना सुना, कहा ऐ शख्स, जा तू नमाज पढ़ और नमाज पढ़ने के बाद तो अपने मेन दरवाजे पर पर्दा लगा दे। वो शख्स जाता है और अपने गेट पर पर्दा लगा देता है। पर्दा नहीं था, वो जाने के बाद पर्दा लगा दिया और लगाने पर के बाद जब नमाज पढ़ना शुरू किया तो अब इबादत हो, नमाज पढ़ना शुरू किया तो उसके घर में बरकत हो रही है, उसके घर में इबादत है। मगर अल्लाह ताला के फरिश्ते हाजिर हैं, रोज़ी लेकर आते हैं और बरकत होना शुरू किया। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में आया कि हुजूर, जब मैंने पर्दा नहीं लगाया था और नमाज पढ़ रहा था तो फिर बरकत क्यों नहीं हो रही थी? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ शख्स, तुमको मालूम नहीं, तो अपने घर पर नमाज पढ़ता था मगर बेनमाजी तुम्हारे गेट के सामने गुजरते थे और उनकी निगाह तुम्हारे घर पर पड़ती थी, इसलिए बरकत नहीं हो रही है। वो इतना मालदार हो गया, वो शख्स इतना मालदार हुआ कि उसके घर में, उसके घर पर 200 लोग मजदूरी के लिए आने लगे। वो 200 लोग मजदूरी के लिए आने लगे। अरे जो शख्स नमाज पढ़े और अपने मेन गेट पर पर्दा लगाकर नमाज पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, उसके घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे और रहमत होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब से फरमाता है, जिस तरह मेरा नबी नबियों में आला है, इसी तरह गौसे आज़म वलियों के सरदार हैं। और जब उसके यहाँ नमाज से बरकत होने लगी, गौसे आज़म के बात पर, यकीन पर, जब उसने नमाज पढ़ना शुरू किया तो उसके घर पर 200 लोग मजदूरी करने लगे। और जब उसने ये मकाम देखा, जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा।